آپ لوگ رسپانس نہیں دے رہے۔ خیر ہے، کوئی بات نہیں، میں بھی تو وقت پہ قسط نہیں دے رہا۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، میں چپ ہوں۔ لیکن ایک بات کہنی تھی کہ بہت سے لوگ پہلی محبت کے سیزن 2 کا پوچھ رہے ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ میں اب اسے اس کے بعد شروع کروں گا۔ میں اسے ریگولر لے کر نہیں چل پا رہا، تو اسے شروع کیا۔ پھر آپ سب باتیں سناتے ہیں کہ اتنی لیٹ، پچھلا بھول گیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس لیے میں اسے چھیڑ ہی نہیں رہا۔ کل بھی ایک قسط یعنی 7ویں قسط لکھی، پھر رہنے دی کہ لوگ مطمئن نہیں ہوتے تو فائدہ نہیں ہے۔ پہلے ایک پورا کر لیا جائے، پھر دوسرا شروع کر لیں گے۔ اس لیے اس کی بات ابھی نہ کریں، مہربانی ہوگی آپ سب کی۔ اور اس میں ستارہ اور سرمد کی کہانی کل کی قسط میں آئے گی، تو آپ لوگ تھوڑا سا صبر کر لیں۔ آواز نہ نکلے سسکیوں کی، عرض قلم علی آتش، قسط نمبر 88۔ رات کی تیرگی میں شہر کی مصنوعی روشنیاں گھلی تھیں، ان میں بوجھل پن اور اصرار تھا۔ نمل ہوٹل کے دروازے کے سامنے اتری۔ وہ کیب سے آتی تھی اور اب وہ کسی مشہور ایپ سے کیب بک کرواتی تھی اور 7 نمبر اور ڈرائیور کا پتہ لازمی لیتی تھی اور ہماتن گوش ہو کر بیٹھتی تھی۔ اس ثانیے کے بعد وہ بہت زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ شایان نے اسے آج بتایا تھا کہ وہ اسے ہوٹل کی طرف سے کنوینس کی سہولت مہیا کرے گا۔ وہ کل اس بارے میں کچھ حتمی بتائے گا۔ اس کا یہ بتاتے بھی انداز بے حد بے لچک اور پتھر مارنے جیسا تھا۔ نرمی، ملائمت اور آسان اس کی لغت میں نہیں تھے۔ ان کی جگہ ہر وقت کا طنز، غصہ، استہزاء اور رعب جیسے الفاظ تھے جنہیں وہ بھرپور دل سے استعمال کرتا تھا، لیکن نمل کو اس کی کسی بھی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی عادی ہوتی جا رہی تھی، اس کے ہر لہجے کی عادی، اور اس کے بدلنے اور پرواہ کرنے پہ بھی اس نے حیران ہونا چھوڑ دیا تھا۔ وہ پرواہ کرنے کے بعد اگلے دن ہی بے پرواہی اور ٹاکسک ہو جاتا تھا۔ آج وہ اس پہ اتنا چلایا تھا کہ نمل کو لگا اس کا گلا دکھنے لگا ہوگا، لیکن وہ کہیں نہ کہیں سمجھ رہی تھی کہ شایان وہ سب کیوں کر رہا تھا۔ وہ عالیہ کو دکھانا چاہتا تھا کہ نمل اس کے کیبن میں کیا کچھ برداشت کرتی ہے، اور اس نے بس نمل کو اپنے کیبن میں کام کے لیے رکھا ہے۔ ان دونوں کے درمیان کچھ نہیں ہے کیا سچ میں؟ وہ اندر داخل ہوتی رک گئی، پھر اس نے تھکا ہوا سانس لیا۔ ہم دونوں کے درمیان نفرت کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کو ناپسند کرنے کی ہم نے قسم کھائی ہے، اس نے زیر لب کہا، اور پھر وہ اندر گراؤنڈ فلور سے اوپر جاتی سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے خاموش تھے اور کسی کی بھی روشنی نہ جل رہی تھی۔ سیڑھیوں کے بالکل سامنے ایک سفید بلب لگا ہوا تھا جس کی روشنی سیڑھیوں پہ پڑ رہی تھی۔ نمل اوپر چڑھنے لگی تھی۔ اپنی منزل پہ پہنچ کر وہ راہداری کی طرف آئی تھی جس میں خاموشی اور نیم تاریکی اس کا استقبال کر رہی تھی۔ اس کا کمرہ سب سے آخر میں تھا اور نمل کہا کرتی تھی کہ وہ دنیا کے آخری کونے میں ہے۔ اس پورچ کے ایک کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ کمرہ نمل کے کمرے کے بالکل ساتھ تھا۔ نمل جیسے ہی راہداری میں آگے بڑھی، اس کے نتنوں سے ایک میٹھی سی خوشبو ٹکرائی، کسی لیڈیز پرفیوم کی خوشبو جو اکثر راہداری میں پھیلی ہوتی تھی۔ رات کے اس پہر نہ جانے کیوں یہ خوشبو لگائی جاتی تھی، اور یہ خوشبو نمل کے کمرے کے ساتھ والے کمرے سے اٹھتی تھی، ہر طرف پھیلتی۔ وہ بہت تیز نہیں تھی، لیکن خوشبو ایسی تھی جو سانسوں کو بھا جاتی ہے اور ٹھنڈک سی بخشتی ہے۔
وہ اس خوشبو کو محسوس کرتی اپنے بیگ سے چابی نکال کر آگے بڑھ رہی تھی جب وہ سب سے آخری سے پہلے والے کمرے سے گزری۔ اس کے قدم ایک دم سے رکے تھے۔ اس کا دل اچھلا تھا، وہ دھک سے رہ گئی۔ اس نے کسی مرد کی بہت مدھم سی سرگوشی سنی تھی، کوئی بہت اصرار بھرے لہجے سے بولا تھا، لیکن کیا وہ سمجھ نہ سکی تھی؟ لیکن اس نے سنا تھا۔ نمل کو اپنے کانوں پہ یقین نہ آیا۔ یہ خواتین کا ہاسٹل تھا، یہاں مرد آ ہی نہیں سکتے تھے، اور وہ بھی رات کے اس پہر۔ نمل کے قدم وہیں پتھر آ گئے۔ وہ وہیں چند پل کسی اور سرگوشی کے لیے کھڑی رہی اور یہی سوچتی رہی کہ یہ اس کی غلط فہمی ہو سکتی ہے۔ اس کے دماغ میں اتنا کچھ چلتا رہتا ہے اور اکثر تو اسے یوں لگتا ہے جیسے کوئی اسے پکار رہا ہے، جبکہ ایسا کوئی اس کے قریب بھی نہیں ہوتا۔ اس کے دماغ میں ہر وقت شایان کا لہجہ گونجتا رہتا تھا۔ وہ کیبن میں بھی اسے بار بار دیکھتی کہ کہیں اس نے بلایا ہو اور نمل نے نہ سنا ہو، پھر وہ اسے ذلیل کرے گا، اس لیے وہ اسے بار بار دیکھتی تھی۔ اب بھی مجھے ہی غلط فہمی ہوئی ہوگی، اس نے خود کو کہا اور اپنے کمرے کی طرف آگے تالا کھولنے لگی۔ چند پل بعد بھی وہ کھڑی رہی کہ شاید کچھ سنائی دے جائے، لیکن پھر اس نے اپنے سر پر چپت لگائی۔ جہاں دماغ لگانا ہوتا ہے وہاں محترمہ آپ لگاتی نہیں۔ سر شایان ٹھیک کہتے ہیں، میں بہت ان پروفیشنل ہوں، کام کے لیے بھی اور اپنی ذاتی زندگی کو لے کر بھی۔ میں کسی بھی کام پہ فوکس نہیں کرتی، بس سوچنے پہ زور ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا مجھ سے، اس نے کہہ کر دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ کمرے کو اندر سے اس نے لاک کیا اور تھکا ہوا سانس خارج کرنے کے بعد اس نے گرد لپٹی چادر کو اتارا اور بیگ سمیت اسے بیڈ پر رکھا۔ کھڑکی کھولی، بلب روشن کیا اور پنکھا چلا کر وہ باتھ روم میں چلی گئی۔ ٹھنڈے پانی کے چھپٹے اپنے چہرے پر مارنے کے بعد جب وہ باہر تولیے سے چہرہ پہنچتی ہوئی نکلی اور کچھ کھانے کا سوچ رہی تھی کہ تبھی اسے قدموں کی چاپ محسوس ہوئی۔ وہ چوکنا سی ہو گئی، دروازے کے پاس گئی، باہر دروازہ کھلا تھا، کسی کمرے کا، اور پھر قدموں کی آواز بے حد مدھم لیکن تول تول کر اٹھائی جانے والے محتاط سے۔ وہ دو لوگ تھے، آگے پیچھے شاید۔ نمل نے کان دروازے سے لگایا، سرگوشیاں اور پھر قدموں کی چاپ۔ اب کی بار چلنے والا ایک شخص تھا، جیسے کوئی پنجوں کے بل چلتا جا رہا ہو۔ اس کی آواز مدھم تھی، پھر آنا بند ہو گئی۔ اس کے بعد کمرے کا دروازہ بند ہوا، بہت احتیاط سے۔ نمل میں اتنی ہمت نہ تھی کہ وہ دروازہ کھول کر باہر دیکھ لے۔ اس نے سختی سے اپنے لبوں پہ ہاتھ رکھ لیا تھا۔ اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا، اسے اپنی دھڑکنیں کانوں میں بجتی ہوئی سنائی دیتی تھی۔ گلا اچانک سے خشک ہوا تھا۔ اس نے تھوک نگلا اور تولیے کو کرسی پہ پھینک کر وہ جلدی سے بیڈ پہ آئی، کھڑکی بند کرنے لگی تھی، لیکن پھر رک گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیڈ پہ تھی اور باہر دیکھ رہی تھی۔ سڑک پہ سے سفید گاڑی زن سے گزر رہی تھی۔ وہ اسی گلی سے نکلی تھی جہاں نمل کا ہاسٹل تھا۔ او خدا! وہ جلدی سے پیچھے ہوئی، اس نے کھڑکی تیزی سے بند کی اور بے دم سی ہو کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ وہ جو سمجھ رہی ہے کیا وہ سب ٹھیک ہے؟ اس کا دل بند ہونے کو ہو رہا تھا۔ اس نے پورے کمرے کو دیکھا، اسے پہلے بار کمرے سے وحشت سی ہوئی تھی۔ کوئی بالکل اس کے ساتھ والے کمرے میں آتا تھا اور نمل کو پتہ بھی نہیں تھا۔ وہ بس خوشبو محسوس کر پاتی تھی۔ خوشبو ہر روز ایک سی ہوتی تھی، لیکن اس میں ہر روز کسی نئی خوشبو کا امتزاج ہوتا تھا، مردانہ خوشبو، تیز دماغ میں لگنے والی۔ وہ ہوٹل میں کام کرنے سے خوشبوؤں میں فرق جان چکی تھی۔ مرد ہلکی خوشبو بھی لگایا کرتے تھے، لیکن ان میں مردانہ رمق موجود ہوتی تھی، اور یہ ان جیسی ہی خوشبو تھی جسے نمل محسوس کرتی تھی۔ اس نے کبھی اس بارے میں زیادہ نہیں سوچا تھا۔ اسے یہی لگتا تھا کہ جس حساب سے اس کے گرد غربت پھیلی ہوئی ہے، اس میں لیڈیز جینٹس کا کانسیپٹ نہیں ہوتا۔ وہاں لوکل مارکیٹ سے خریداری کرنے والی عوام رہتی تھی، جنہیں جو سستا پرفیوم مل جاتا اسے ہی استعمال کر لیا جاتا، مردانہ زنانہ کے حساب سے پار۔ وہ خود بھی کبھی اس چیز کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ جو مارکیٹ میں لو پرائس میں پرفیوم اسے ملتا وہ اسے لے لیتی تھی، اور ان میں سے اکثر یونی سیکس ہوتے تھے یا مردانہ زنانہ، بہت کم ملے
اسے ان کی قیمت ذرا زیادہ ہوتی تھی، اس لیے نمل نہیں لیتی تھی۔ وہ اپنے جیسی ہی یہاں کی ہر لڑکی کو سمجھتی تھی، لیکن نمل نے گہرا سانس لیا، پھر اس کے چہرے پہ جوش سا پھیل گیا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور وقت دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کاش وقت کم بیتا ہوتا۔ وہ ردھم کو کال کر کے بتاتی کتنی بڑی خبر اس کے ہاتھ لگی تھی۔ ان کے ہوٹل میں کسی کا بوائے فرینڈ ملنے آتا تھا یا پھر منگیتر۔ ہاؤ رومانٹک، نمل نے بے ساختہ سوچا تھا، اور یہ ساتھ والی میسنی تو بڑی مغرور سی بنی رہتی تھی، ایسی جیسے کبھی کسی سے بات ہی نہیں کرے گی، اور وہ لڑکے سے ملتی تھی رات میں۔ جب یہ خبر وارڈن کو ملے گی تو کیا ہوگا؟ نمل نے دل میں شدت سے سوچا اور دعا کی کہ جو بھی ہو اس کے سامنے ہو، وہ بھی تو حق رکھتی ہے تماشوں پہ۔ اس نے پھر اٹھ کر ایک بار پھر کنڈی چیک کی اور خود کے لیے چاول گرم کرنے لگی جو روم فریج میں رکھے تھے۔ اس نے اس کمرے کی ایک ایک چیز اپنے جہیز کی طرح جوڑی تھی۔ اس کے پاس یہاں موجود ساری لڑکیوں سے زیادہ سامان تھا۔ کسی کو ضرورت ہوتی وہ نمل سے ہی سامان کے لیے رجوع کرتی تھی۔ نمل نے چاول کھائے اور آج والی تڑکتی بھڑکتی خبر کر ردھم کو بتاؤں گی سوچ کر وہ سونے کو لیٹ گئی۔ اس کا دل اندر شیطانی مسکان سے ہاتھ مسلتے کہہ رہا تھا، مزہ آئے گا۔ نمل کے پیٹ میں گولے بننے لگے تھے، لیکن اس نے اسی پیٹ درد کے ساتھ فی الحال سونا تھا۔ وہ صبح اٹھی تو راغب کے حصار میں تھی، وہ بھی اٹھا ہوا تھا۔ ردھم نے اپنا رخ اس کی جانب کیا اور اس کے گال کو انگلیوں کے پوٹ سے سہلانے لگی۔ راغب نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ وہ بیڈ پہ بیٹھ گیا تھا۔ اس نے ردھم کو اپنے ساتھ لگا کر بٹھایا اور اس کی بکھری زلفوں کو سمیٹ کر اس کے ایک شانے پہ کر کے وہاں انگلیوں کا لمس دینے لگا۔ اس کا نرمی سے چھونا اس کے دل کو ایک بار پھر بے چین کر رہا تھا۔ وہ اسے خمار سے بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ راغب نے آگے ہو کر اس کے لبوں کو چوما، پھر وہ بولا، میں فریش ہو کر جم جا رہا ہوں، تم آرام کرو۔ اس نے کہا اور بستر سے کھڑا ہو گیا۔ ردھم نے سر کو جنبش دی تھی۔ وہ اس کے باتھ روم میں جانے کے بعد دوبارہ لیٹ گئی تھی۔ تکیے پہ سر رکھ کر وہ کمرے کے سامنے والی دیوار کے پاس رکھے بھالو کو دیکھنے لگی تھی۔ اس کے لب پھر سے مسکان کی صورت ڈھل گئے تھے۔ راغب کا رات والا انداز بے حد کمال تھا۔ اس کا اتنا جالس ہونا ردھم کو محظوظ کر رہا تھا۔ اسے چھیڑنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ کسی کو اپنی محبت میں اس قدر پاگل دیکھنا بھی دنیا کا سب سے بڑا اور بہترین تجربہ ہوتا ہے، اور ردھم اس تجربے کو محسوس کر رہی تھی۔ اس نے پھر آنکھیں موند لیں۔ اس کے بدن پر تھکان سوار تھی۔ وہ راغب کے جم جانے سے پہلے ہی سو چکی تھی۔ جس وقت وہ جم سے واپس لوٹا وہ فریش ہو چکی تھی۔ راغب نے اسے کچھ چونک کر دیکھا۔ وہ ہلکے رنگ کی قمیض شلوار میں ملبوس اچھی لگتی تھی۔ گیلے گیلے سے بال اس کی کمر پہ بکھرے تھے۔ راغب نے اسے بازوں سے تھام کر اپنی جانب کیا۔ اتنی جلدی اٹھ کر کیا کرنا ہے تم نے؟ اس نے اپنے لبوں کو ردھم کے کان کی لو سے مس کیا اور گھمبھویر لہجے سے گویا ہوا۔ ردھم نے اپنے ہاتھوں کو دھیرے سے اس کے گرد لپیٹا تو وہ بولا، گندی ہو جاؤ گی، سارا پسینے میں بھیگا ہوا ہوں، فریش ہو جاؤں پھر کر لینا جو کرنا چاہو۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ ردھم نے آنکھیں موند لی تھیں۔ وہ مدھم سے لہجے سے بولی، مجھے آپ ہر طرح سے قبول ہیں، مجھے آپ کی خوشبو سے محبت ہے۔ وہ گہرے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ وہ صرف پسینے سے بھیگا تھا۔ اس کی بنیان نما شرٹ پیچھے سے اور سینے کی طرف سے گیلی ہو رہی تھی، لیکن اس میں سے میٹھی سی خوشبو اٹھ رہی تھی۔ اس کی مردانہ یہ مخصوص خوشبو ہر وقت اس کے ساتھ رہتی تھی، اور ردھم اس خوشبو سے منہ نہیں موڑ پاتی تھی۔ راغب اس کی بات پہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس نے اپنے مضبوط بازو اس کے گرد حائل کر لیے تھے۔ وہ چند پل اسے اپنے سے لگا کر کھڑا رہا، پھر اس نے ردھم کو کہتے سنا، میں نے سوچا ہے کہ میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں۔ راغب اس کی بات پہ چونکا تھا۔ اس نے ردھم کو کاندھوں سے تھام کر اپنے مقابل کیا، تمہیں کوکنگ نہیں آتی؟ اس نے جیسے ردھم کو یاد دلایا تھا۔ ردھم نے ناک سے مکھی اڑائی، اتنی بھی پھوڑ نہیں ہوں، کافی اور سینڈوچ تو بنا ہی لیتی ہوں۔
आप बेफिक्र रहें, मैं अच्छा ही बना कर दूंगी। रागिब ने सरनाम हिलाया। नहीं, घर में हेल्पर्स हैं और तुम ठीक नहीं हो। इस हालत में तुम बस आराम करो। जब तुम इससे फ्री हो जाओगी तो जो दिल करे बना लेना, मैं तब नहीं रोकूंगा, लेकिन फ़िलहाल नहीं। उसने रसान से रिधम को समझाया था। वो कुछ कहने लगी, लेकिन रागिब ने उसकी बात को सुनने से पहले ही उसके लबों पे उंगली रख दी। नहीं तो बस नहीं, मैं ऑफिस के लिए तैयार होकर आ रहा हूँ, फिर नाश्ता करेंगे। तुम कहीं नहीं जाओगी, यहीं बैठी रहो, वरना मैं तुम्हें अपने साथ बाथरूम में लेकर चला जाऊँगा। फिर तुम्हें अपने साथ बाथ दूंगा, तुम्हारे लिए काम बढ़ जाएंगे। वो इतना कहकर रुका, फिर उसने चमकती हुई आंखों से रिधम को देखा। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, जाना, हमने बाथ नहीं लिया कितने दिनों से एक साथ, एक बात लें। रिधम उससे पीछे होने लगी, लेकिन रागिब उसे थाम चुका था। रागिब ना, उसकी बात को उसके लबों को कैद करके उसने वहीं खामोश करा दिया था। रिधम ने उसकी शर्ट को शानों से थाम लिया था। वह पंजों के बल हो गई थी। रागिब अपने लबों से उसकी सांसों को बेहाल कर रहा था। फिर उसे जब रिधम पे रहम आया तो वो उससे दूर हुआ। उसके नम लबों को अंगूठे से सहलाया। मेरा तुम्हारी मोहब्बत से दिल नहीं भरता। मैं अगर मरा तो वजह तुम्हारी मोहब्बत का ओवरडोज होगा। एक तुम्हें देखकर मैं डाइट भूल जाता हूँ। मेरा दिल करता है मैं मेरी स्वीट डिश को पूरे का पूरा खा जाऊँ। वो दोबारा से उसकी गर्दन पे झुककर दांत गाड़ने लगा कि रिधम ने उसका हाथ पीछे किया। उसकी आंखों में नाराज़ी थी। ऐसी फालतू बातें ना किया करें, आपको क्यों लग होगा कुछ। वो बरहमी से बोली तो रागिब चौंका, फिर उसकी बेसाख्ता हंसी निकल गई। मेरा बच्चा, मैं मजाक कर रहा हूँ, रोमांस में कह रहा था। रिधम ने उसे पीछे किया और सर झटक कर बोली, ये कौन सा रोमांस है और मजाक हुआ जिसमें आप मरने की बातें कर रहे हैं। मुझे आपकी बातें अच्छी नहीं लगीं। वह रागिब से दूर होने लगी कि रागिब ने उसे पकड़ा। अच्छा भाई, मैं फ़ौरन सॉरी करता हूँ। सुबह सुबह अपना मूड ख़राब ना करो। पहले बड़ी मुश्किल से मेरी जान ठीक हुई है, अब फिर नाराज़ नहीं हो यारा। मैं सॉरी कर रहा हूँ। उसने कान पकड़े तो रिधम बेसाख्ता मुस्का दी। मेरी ज़िंदगी भी आपको लग जाए। रिधम की बात पे उसने रिधम के जबड़े को थाम कर भींचा। मुझे तुम्हारी ज़िंदगी नहीं चाहिए, मुझे बस तुम चाहिए हो। हमारे दरमियान में कोई भी नहीं आना चाहिए, तुम्हारा वो सड़ा हुआ भालू भी नहीं। वह संजीदगी से बोल रहा था, लेकिन रिधम हंस दी। रागिब की गर्दन में बाजू डालकर वो उसके सीने में चेहरा छुपाकर हंस रही थी। रागिब आप भी ना, वो भी हंस दिया था। खिड़की पे धूप धीरे से दस्तक देती अंदर दाखिल हो रही थी। वो रिधम को देख रही थी। उसकी मुस्कान को देखती वो कमरे में फैल रही थी, बेहद खामोशी से, जैसे पानी फर्श पे फैलता जाता है। ऐसे ही धूप अंदर दाखिल होती फर्श पे फैल गई थी। वो यतीम खाने में मौजूद थी। शहर पे असर फैल रही थी। धूप की चादर सिमटती दीवारों से लिपटी थी। जाता गर्मा था, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। यतीम खाने की फ़िज़ा में ज़िंदगी की रौनक कम थी। बाहर से जाने वाले को यहाँ लगता था दीवारों से उदासी टपकती थी और कमरे में खामोश रहते थे, जबकि वहाँ ज़िंदगी से भरपूर कहके लगाने वाले बच्चे मौजूद थे, जिन्हें ये नहीं मालूम था कि किस्मत ने उनके साथ कितना बड़ा खेल खेला है और वो लोग कहाँ हैं। वो सब इस चीज़ से बेनियाज कह के लगाते थे, लेकिन इन भरपूर कहकों के दरमियान एक बच्ची ऐसी बैठी थी। ये इमारत 3 मंजिला थी, जिसमें कमरे और राहदारियाँ ही थीं। इमारत के पिछले हिस्से में बागीचा बना था, जिसमें चंद झूले लगे थे। दरख्त के तारों की सूरत खड़े थे। एक पीपल का बूढ़ा दरख्त, जिसका तना मोटा और फैला हुआ था। उसके नीचे बेंच रखा था। संगलाख का बेंच पीपल के पेड़ से जुड़ा था। उस पे पीपल की शाखें फैली थीं, जिससे हर वक्त की छाया रहती थी। वहाँ एक 10 साला बच्ची सबसे अलग बैठी थी। उसके स्याह बाल कमर पे बिखरे थे। सर पे गुलाबी हेयर बैंड लगा हुआ था। आंखों में ज़माने भर की उदासी थी। उसकी स्याह आंखें बुझी हुई थीं, चेहरे पे उदासी थी। वो लॉन के सादा से फ़राक में मलबूस प्यारी लगती थी।
صاف رنگت اور بھرے جسم کی معصوم سی بچی اپنی ہتھیلیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی اس کے بالکل قریب آ کر کوئی بیٹھا تھا۔ بچی نے ذرا سی گردن موڑ کر پہلو میں بیٹھی نمل کو دیکھا، جو بظاہر سامنے کھیلتے بچوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن وہ یہاں لیزا کے لیے ہی آئی تھی۔ میں یہاں سے گزر رہی تھی تو تمہیں دیکھا، سوچا تم سے مل لوں۔ جب سے میں یہاں آئی ہوں مجھے وقت ہی نہیں ملتا تم سے ملنے کا، لیکن اب میں سوچ رہی ہوں کہ میں تمہیں دوست بنا لوں تاکہ ہم ہر روز مل سکیں۔ لیزا نے اس کے بولنے پہ اسے دیکھا۔ اسے یہاں آئے 14 ماہ ہو گئے تھے۔ نمل نے جب یہاں آنا شروع کیا تھا اسے لیزا میں کشش محسوس ہوئی تھی۔ وہ خود ہی اس کی طرف کھنچی تھی۔ لیزا کو یہاں اس کے کوئی دور کے رشتہ دار چھوڑ کر گئے تھے۔ اس کے ماں باپ اس دنیا میں نہیں تھے۔ وہ 6 ماہ کی تھی جب وہ لوگ بس کے کھائی میں گرنے سے مر گئے تھے۔ کہنے والے کہتے ہیں اس پوری بس میں سے بس لیزا بچی تھی۔ اس کے ابو نے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا تھا۔ گاڑی جیسے ہی بے قابو ہوئی انہوں نے لیزا کو باہر اچھال دیا تھا اور وہ قسمت سے بچ بھی گئی تھی۔ اسے پہلے اس کے رشتہ دار لے گئے تھے، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دل بھر گیا اور وہ خود ہی اسے یہاں چھوڑ کر چلے گئے۔ لیزا کو وجہ سمجھ نہیں آتی تھی اور نمل کو بھی حیرانی ہوتی تھی کہ کسی بچے سے کیسے کسی کا دل بھر سکتا تھا، لیکن اسے فاخر نے بتایا تھا کہ لیزا کو چھوڑ کر جانے کی وجہ دل بھرنا نہیں بلکہ اس کی بیماری ہے، جو بلڈ کینسر کی مریضہ ہے۔ جیسے ہی اس کے رشتہ داروں کو علم ہوا انہوں نے اسے جان چھڑا لی۔ نمل کو اپنے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ خدا کو پکارا تھا۔ وہ خود ہی لیزا کے قریب ہو گئی تھی۔ لیزا چاہتی تھی کہ اسے جلد از جلد کوئی خاندان اپنے ساتھ لے جائے۔ وہ ایک مکمل فیملی چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کے بھی ماں باپ ہوں، اس کا بھی اپنا گھر ہو۔ اتنے ماہ یہاں گزارنے کے بعد بھی وہ یہاں گھل مل نہ سکی تھی۔ آج بھی اسے ایک خاندان دیکھنے آیا تھا۔ فاخر نے سوچا تھا کہ وہ ان کے آنے پہ انہیں لیزا کی بیماری کا بتائے گا، انہیں سمجھائے گا۔ وہ لوگ اونچے خاندان سے تھے۔ اگر وہ لیزا کو یہاں سے لے جاتے تو اس کا علاج ہو سکتا تھا، وہ ٹھیک ہو سکتی تھی، لیکن انہیں جیسے ہی بیماری کا پتہ چلا وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ لیزا صبح سے بہت خوش تھی۔ جب وہ لوگ اس سے ملے بغیر ہی چلے گئے تو وہ کافی دیر تک روتے رہنے کے بعد یہاں آ کر بیٹھ گئی۔ اسے چپ کروانے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ خود ہی رو پیٹ کر باہر آ گئی تھی۔ اب نمل کو جب اس واقعے کا پتہ چلا تو وہ سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ نمل کی بات کا لیزا نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ خاموش رہی۔ پھر اس نے رندھے ہوئے گلے سے کہا، مجھے کوئی بھی لے کر نہیں جاتا۔ پچھلی بار بھی طیبہ کو لے گئے تھے، پھر احمد کو، سلطان کو بھی، وہ مجھ سے بعد میں آیا تھا، لیکن مجھے ابھی تک کوئی نہیں لے کر گیا۔ کہتے کہتے ہی اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ نمل کے دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ میری جان روتے نہیں ہیں۔ اس نے لیزا کے آنسو صاف کیے اور اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ اس کی بھیگی نگاہوں میں دیکھتی بولی، تم اپنا دل چھوٹا نہ کرو، دیکھنا ایک دن سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم بے فکر رہو، اچھے بچے روتے نہیں ہیں۔ تم مجھ سے دوستی کر لو، ہم مل کر بہت مزے کریں گے۔ میں تمہیں باہر لے کر جایا کروں گی۔ ابھی مجھے سیلری ملے گی نا، میں تمہیں گھمانے لے کر جاؤں گی۔ لیزا نے اپنی آنکھیں رگڑی۔ آپ میری مما بن جائیں گی؟ اس کی بات پہ نمل چونکی۔ سوال اتنا غیر متوقع تھا کہ اسے سنبھلنے میں وقت لگا، پھر وہ بے ساختہ مسکا دی۔ اس کی آنکھیں پرنم سی ہو گئی تھیں۔ ممتا کا کہیں چھپا احساس اچانک ہی جاگ اٹھا۔ ہاں، میں تمہاری مما بن جاؤں گی۔ تم میری بیٹی بنو گی؟ لیزا نے اس کی بھیگی آنکھیں چند پل دیکھیں، پھر وہ بینچ سے اٹھی اور نمل کے گلے میں بازو ڈال کر وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر بولی، آپ سچ میں میری مما بن جائیں گی نا؟ نمل نے اس کے گرد بازو حائل کیے اور بولی، ہاں میں تمہاری مما بن گئی ہوں۔ ابھی ہم فاخر انکل کے پاس جائیں گے، انہیں بتائیں گی کہ اب سے لیزا کو پرنسس ٹریٹمنٹ دینی ہے کیونکہ وہ میری بیٹی ہے۔ اس نے لیزا کا چہرہ سامنے کیا تو لیزا نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ نمل کا دل اور بے چین ہو گیا۔
اس نے لیزا کا ہاتھ پکڑا اور اپنے لرزتے لبوں سے لگایا۔ میری بیٹی۔ اس نے لیزا کو پھر سے اپنے سینے میں بھینچ لیا تھا۔ وہ لیزا کے لیے اب دن رات محنت کرے گی، اس کا علاج نمل کروائے گی۔ اس کا دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اس کے پاس ایک دو آپشنز تھے جن کو اگر وہ اپروچ کر لے تو کچھ اور پیسے کما سکتی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ اب اس کی قسمت میں شادی نام کی کوئی چیز رہی ہی نہ ہو، وہ سنگل مدر بن جائے۔ لیزا کے ساتھ وہ منٹوں میں اپنا مستقبل دیکھنے لگی تھی۔ سرمد کے بعد کسی اور مرد کا تصور اسے فی الحال عجیب لگ رہا تھا، اس لیے وہ اپنی زندگی میں لیزا کو شامل کر رہی تھی جو یہیں رہے گی، لیکن اس کے سارے خرچے اب نمل اٹھایا کرے گی۔ کام مشکل تھا لیکن کرنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔